اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی اصلاح اور دینی احکام سکھانے کے لیے وقفے وقفے سے 1.25 پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے احکام پہنچا سکیں، مگر بعض قومیں ایسی بھی گزری جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، جن میں سر فہرست یہودی ہیں جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں سے متعلق کچھ شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر آپ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا تب اس نے کچھ یہودیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کے کرتوت دیکھیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ دوسرے مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی بعض دنوں کو خصوصی تقدس حاصل ہے، جیسا کہ یہودیت اور بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن ہے اور اسے یہودیوں کے مقدس دنوں میں سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے روز غروب آفتاب سے لے کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے کی رات کو گھروں میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر مذہب یہودیت میں شادی کی بات کی جائے تو شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے روز روزہ رکھنے کو مستحسن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم دوپہر کے وقت مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے، جس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہا دلہن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں اور بعض اوقات دلہا اور دلہن شراب پی جاتے ہیں، اور اگر شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا نامردی کی وجہ سے شادی کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، تم اس انگوٹھی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو ربی با آواز بلند پڑھتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا پڑھ کے پھر زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی ایک بہت ہی عام رسم گلاس توڑنا ہے۔ دلہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہا اپنے دائیں پاؤں سے گلاس کو توڑتا ہے۔ اس گلاس توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں اس کی یاد میں یہ گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کب تک اس شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اس کو بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے اس کو بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کے گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی لیے یہودی قانون میں مہر کا ذکر اشارتاً تو نظر آتا ہے لیکن صراحتاً اس کو نہیں اہمیت دی جاتی۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضروری اسے مہر دے کر اسے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ راضی نہ ہو کہ وہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ اسے کنواریوں کے مہر کے مطابق نقدی دے۔ یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے کے لیے اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض اور حمل جیسی تکلیف کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد پیدا نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے اس کو بیوی کو بتانے یا اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔
اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتا ہے، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے۔ یہودی مذہب میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو پھر بھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہ حکم و رواج ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دے تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسلام میں عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ تمام تہذیبوں میں، خصوصاً مغرب، جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کا مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو ختم کیا ہے اور عورت کو صرف اپنی محبوبہ اور مملوکہ بنا کے رکھا ہے۔